بالکل ہوگا. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ سیاستدان تباہ کر دیں گے اس ملک کو ایسے ہی. صاحب آپ کا اس پرٹیکولر سٹیٹمنٹ پر کیا ریاکشن ہے وہ بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ یہ سارا اتفاقاً ایسی باتیں منہ سے سلپس آف ٹنگ ہوئے جا رہی ہیں یا کوئی پالیسی نظر آ رہی باقاعدہ کہ یہ اس قسم کی کنٹروورشل باتیں کریں گے؟ اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو کون سا پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ وہ جا کے ایسا بیان دیں؟ یہ کیا ضرورت تھی اس کو آ کے کہنے کہ ہمارا جو بھی ہے پسینہ آ رہا ہے؟ ایک دوسری بات یہ ایک سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے، یہ کانشیس ایکٹ ہے، یہ ایک ڈیلیبریٹ ایکٹ ہے، یہ نواز شریف کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک قانون ہے ایسے لوگوں کے لیے. انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی بالکل صحیح کہا، میں کچھ اور کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک قانون ہے اور وہ ریکوائر کرتا ہے، لازمی ہے کہ ایسے لوگوں کو پنش کیا جائے. اور آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ممبر ریزائن کیا ہے اس پارٹی سے، نون لیگ سے؟ ایک ممبر نے کہا ہے کہ یہ غلط کہا ہے پبلکلی. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں جب تک ان کو آپ سزا نہیں دیں گے تو الطاف حسین کو آپ نے کیوں سزا دیا؟ معاف کریے، یہ ہے وقت ان کو بتانا کہ لا از ایکول. اگر ہلالی صاحب آپ نے لا کی بات کی تو میں دیکھیے بات سیدھی سادی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے ایسے سٹیٹمنٹ سے، ایسے احمق لوگوں کو جو اسپیکر اور پرائم منسٹرز بتاتے ہیں. یہ کیوں خطرہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. خطرہ یہ ہے کہ اگلے دفعے جب یہ ہوگا، کون سمجھتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ لڑائی نہ ہو؟ بالکل ہوگا. وہ ہوگا پتہ کیا؟ جب وہ دھمکیاں دیں گے ہمیں اور ہم یہ جواب دیں گے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، وہ کہیں گے یار وہ یاد ہے انہوں نے کہا تھا ہمیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور ان کی حالات، ارے بھائی اسپیکر خود اور فارن منسٹر خود ڈسکرائب کر رہا تھا ان کی حالات کیا تھی. مارو ان کو 2-4 سے بھاگ جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ہم جوابی کارروائی کریں گے. اور بھائی وی آر نیوکلیئر پاورز. تم ایسے مس انڈرسٹینڈنگ سپریڈ کر رہے ہو. حملہ ہے پھر آئندہ تو یہ قومی سلامتی کی میٹنگز میں سوچتا ہی بندہ رہ جائے کہ بھائی ان کے سامنے کیا بات کریں کیا نہ کریں. لیکن ہلالی صاحب کی اس بات سے متفق نہیں ہوئے، جو مرضی کر دیں. ہمارا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آخری چیز مجھے بتانے دیں میرے طرف سے، آپ پھر بات کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے اگر آپ کے پاس لیڈرز ہیں جو قانون بھی توڑتے ہیں پھر بھی آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ اوور ری ایکشن، ارے نہیں ایسا. بھائی کب تک؟ واٹ از دا پرپس آف لاز؟ اور یہ ایسے بیوقوفوں کو ہماری الیکٹریٹ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو خریدے جاتے ہیں. آپ کو دیکھ رہے تھے کراچی میں کیا ہوا، کس قسم کے لوگ لائے تھے، وہ خریدے جاتے ہیں. وہ پھر اس کے لیے ووٹ کر دیں گے اور یہ کہیں گے عوام کا طاقت، عوام چشمہ. باپ بیٹی داماد گرینڈ سن یہ سب چور ہیں بھائی، یہ سب چور ہیں، پکڑے گئے ہیں. ہم نہیں تو ملک نہیں، یہ ان کا آخری سلوگن ہے. یاد رکھیں آخری سلوگن ان کا. ان کو پرواہ نہیں ہے یہ ملک اگر بچے یا نہیں. وہ تو ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ابھی میں نے کل پڑھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں $30 بلین، 30 ارب. دنیا کے سب سے 10 پولیٹیشنز میں شاید نمبر 1 یا 2 ہے یہ کرپٹ پولیٹیشین میں. دیکھیے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، مجھے تو یہ نہیں آتا ہے. یہ آدمی آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اس آدمی کو بار بار اس کو لاتے ہیں، بار بار اس کو ووٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ ایویڈنس جو آ رہی ہے اس پہ بھی چھوٹ جائے گا. ایک سیاستدان پاکستان میں پکڑا نہیں جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کر کے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دانستہ کیا جا رہا ہے، یہ پالیسی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی اس پہ ہلالی صاحب، ابھی جو ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب، انہوں نے یہ خبر بھی ایک ٹی وی پروگرام میں بریک کی ہے کہ یہ جو ایاز صادق نے کیا ہے، یہ باقاعدہ اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں میاں نواز شریف، مریم نواز اور کچھ اور لوگ تھے، اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس پروگرام میں طلال چودھری بھی ان کے ساتھ تھے.
اچھا اب طلال مجھے میں نے نہیں دیکھا ان کا پروگرام، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب طلال چودھری نے اس پہ اعتراض کیا اور کہا جی میں تردید کرتا ہوں۔ بھٹی صاحب نے کہا جی اچھا اگر آپ تردید کرتے ہیں تو میری تو یہ نیوز ہے، آپ ثابت کر دیں کہ یہ نہیں ہوا تو میں مان لوں گا۔ اب اگر یہ بات آپ سچ مان لیں کہ واقعی جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں ایسے ہوا، تو اس پہ پھر اس کی آپ دیکھیں انٹینسٹی مزید بڑھ جاتی ہے۔